جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، وہاں میرے دیور بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، تو کچن میں جب میں کام کرتی ہوں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں وہاں آستینیں بھی نہیں پہن سکتی، جرابیں بھی نہیں پہن سکتی، مجھے اتنا حجاب بتا دیجئے گرمی میں کچھ حجاب کم کر دوں۔ تو وہاں پر آگے سب نے جواب دیا جتنی جہنم کی آگ اپنے جسم پر برداشت کر سکتی ہو اتنی جگہوں پہ حجاب کو کم کر دو۔ لڑکیاں ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہے اور بعض اوقات ایسی جگہ پر جاب کرتی ہیں جہاں پر مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات حجاب کا خیال رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کس طرح سے بتائیں گی کہ کیا کرنا چاہیے ایک عورت کو اگر مرد اور عورت اکٹھے کام کر رہے ہیں تو وہاں پر رہ کر وہ کس طرح سے اپنے حجاب کا خیال رکھ سکتی ہے؟ جی، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ واجب حجاب ہونا چاہیے۔ واجب حجاب میں یہ ہے کہ آپ کے پاؤں چھپے ہونے چاہیے، بال چھپے ہونے چاہیے، چین تک آپ کا حجاب ہو، لیکن چہرے کا حجاب تب واجب ہو جاتا ہے اگر آپ نے سنگار کیا ہوا ہے، اگر آپ کا میک اپ ہے، زیبائش ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا چہرہ چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ واجب حجاب ہو، تنگ لباس نہ آپ نے زیب تن کیا ہوا ہو، اور وہاں پر جب آپ کی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کے جو ایک سٹاف ہے اس میں میل پرسنز بھی ہے تو وہاں اپنا واجب حجاب مکمل رکھیں، اور جو میل پرسنز ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ زیادہ فری ہو کر بات نہ کی جائے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ کوئی خاتون بات کرے تو ایک تکبرانہ لہجے میں بات کرے، کہ خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، مگر اس عورت کا خدا کو تکبر پسند ہے جو ایک نامحرم سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو تکبر میں رکھے، تاکہ نہ وہ زیادہ اس لہجے میں بات کرے، نہ ایک نامحرم کو موقع ملے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ فری ہو کر بات کرے۔ یا ایک ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، وہ اگر ایک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک پیشنٹ آتا ہے وہ میل ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ انجیکشن لگانا ہے یا بینڈیج کرنی ہے تو گلوز پہن کر آپ اس کو بینڈیج بھی کر سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں عورت کے لیے اس قدر پابندی نہیں ہے، مگر تمام چیزوں کی آزادی ہے حجاب میں رہ کر، نامحرم سے خود کو چھپا کر ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں سب سے خوبصورت کردار جو ادا کیا ہے وہ خواتین نے کیا ہے، کربلا سے لے کر اب تک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہر موقع پر خواتین کا ایک بہت خوبصورت کردار ہے، لیکن جتنی بھی خواتین نے یہاں خوبصورت کردار ادا کیا ان کا حجاب کامل ہے، حجاب میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ تمام جو امور ہیں ان کو سر انجام دیا۔ خانم آج کل جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہوئے اکثر ہسبینڈ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بناؤ سنگار کرے، اور کس طرح سے پھر ایک عورت، کیونکہ وہاں پر ظاہر غیر محرم ہوتے ہیں، دیور جیٹھ اور آگے سے کزنز، بچیوں کے لیے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر رہ کر ایک عورت کا کیا فریضہ ہے، وہ کس طرح سے حجاب کر سکتی ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے علماء کرام کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے رکھے۔ بلکہ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ خاتون گئی تھی علامہ بشیر حسین لطفی جو ہمارے پاکستان کے مجتہد ہیں، تو ان سے سوال پوچھا کہ اگر میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، وہاں میرے دیور بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، تو کچن میں جب میں کام کرتی ہوں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں وہاں آستینیں بھی نہیں پہن سکتی، جرابیں بھی نہیں پہن سکتی، مجھے اتنا حجاب بتا دیجئے گرمی میں کچھ حجاب کم کر دوں۔ تو وہاں پر آگے سب نے جواب دیا جتنی جہنم کی آگ اپنے جسم پر برداشت کر سکتی ہو اتنی جگہوں پہ حجاب کو کم کر دو، اور یہ بہت سخت جواب ہے، چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مگر جب قرآن مجید میں خداوند متعال نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے، ان نامحرموں کے سامنے چادر میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، چاہے وہ آپ کے دیور ہیں، آپ کے جیٹھ ہیں، ان سے اپنے بال، اپنا جسم ایک چادر میں لپیٹ کے رکھے، اور پاؤں، اکثر خواتین اس چیز کو بہت اگنور کر جاتے ہیں، پاؤں کا پردہ واجب ہے، چاہے وہ سردی ہے جرابیں پہن کے رکھے، گرمی بھی ہے تو آج کل پتلی جرابیں بھی مل جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ گرمی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی مگر حجاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے خواتین اپنا حجاب جو ہے اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی کامل رکھ سکتی ہیں۔